کرنٹ سٹیٹس کیا ہے بیرسٹر صاحب؟ اس وقت جو مذاکرات ہمارے ہو رہے ہیں ٹی پی کے ساتھ، آج کی کیا کیفیت ہے اس کی؟ کامران صاحب، جیسے آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں بات کی، مذاکرات کا سلسلہ تو جاری ہے۔ جو آخری ملاقات ہماری کابل میں ہوئی، اس میں بنیادی طور پر دو ہی ایشوز ڈسکس ہوئے، کیونکہ وہ عوامی سطح کے اور قومی سطح کے ایشوز تھے جو سویلین دائرہ کار میں ہی آتے ہیں، اور اس میں ایک ان کی طرف سے مطالبہ تھا کہ فاٹا کا جو انضمام ہے اس پر ہمارے تحفظات ہیں اور اس کو ختم کیا جائے، اس کو ریورس کیا جائے۔ اس حوالے سے ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کی اور اپنا نقطہ نظر بھی ان کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے بھی اپنے موقف کے حوالے سے دلائل دیے، ہم نے بھی دلائل دیے، لیکن یہ بات کسی انکار یا اقرار کی شکل میں ابھی تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی جو بھی قانونی اور آئینی طریقہ کار ہے اس کو اڈاپٹ کر کے اس کو دوبارہ سے ریورس کریں۔ ہم نے انہیں یہ کہا کہ اتنا جلدی اس کام کو اتنی آسانی سے نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے ہمیں کئی اداروں سے بشمول سپریم کورٹ، بشمول پارلیمان، بشمول سیاسی پارٹیاں، ان سب کو اعتماد میں لینا پڑے گا، جو کہ ایک لمبا پروسیس ہے، اور تب ہی اس پر کوئی بات کی جا سکتی ہے۔ تو پھر آخر میں جو طے ہوا وہ یہ تھا کہ ہم لوگ ان کا یہ پیغام متعلقہ لوگوں تک پہنچائیں گے اور وہاں پر کوشش کریں گے کہ ان کے جو تحفظات ہیں وہ ان کے سامنے رکھے جائیں، پاکستان کے سامنے، عوام کے سامنے رکھے جائیں، اور اس سلسلے میں کوئی نرم رویہ اختیار کرتے ہوئے ان کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈا جائے۔ کیا دلیل کیا ہے ان کی؟ کیوں چاہتے ہیں کہ یہ انضمام جو ایک بہت بڑے پروسیس سے، ایک کانسٹیٹیوشنل راستے سے، ایک آئینی ترمیم سے جو انضمام ہوا ہے، کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں یہ قبائلی؟ کیا اس کی بنیاد کیا ہے؟ جی کامران صاحب، تحریک طالبان پاکستان مخالفت کر رہی ہے، اور ان کا جو مین جو دلیل جو ان کے ہیں وہ تین مختلف قسم کے دلائل ہیں۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نظریاتی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فاٹا جو ہے یہ ایک اسرائیلی اور امریکی اور صہیونی ایجنڈا ہے، اور اس کو جب آزاد علاقہ تھا تو یہاں سے جہاد کی تحریک اٹھی، امریکہ کے خلاف بھی، روس سے، اس سے پہلے روس کے خلاف، اور اب آپ نے چونکہ اس کو انضمام کر دیا ہے، اس لیے وہ جو ایک آزادی اور اسلامی جہادی تحریکیں ہیں ان کے لیے راستہ آپ نے، یا وہ جو جگہ جو تھی وہ بند ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ دوسرا ان کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ وہاں پر جب یہ انضمام ہوا تو لڑائی جاری تھی، حالات خراب تھے، اس لیے فاٹا کے جو لوگ تھے اس وقت ان کو پوری طرح سے اعتماد میں نہیں لیا جا سکا، یا انہوں نے اپنی اس حوالے سے رائے کا اظہار کرنے کا ان کو موقع نہیں تھا مل سکا۔ اور تیسرا جو وجہ جو انہوں نے اشاروں میں بیان کی وہ یہ تھی کہ اگر ہم واپس آئیں گے تو ہمیں یقینی طور پر اپنے تحفظ کے لیے اور باعزت واپسی کے لیے وہی سازگار ماحول چاہیے جو ان کے خیال میں، یعنی میں انورٹڈ کاماز میں بات کروں گا کوٹ ان کوٹ، کہ ان کے خیال میں وہ جو ماحول تھا فاٹا کے انضمام سے پہلے وہ شاید ان کے لیے زیادہ قابل قبول تھا، اور یہ جو موجودہ اس وقت سچویشن ہے یہ نہیں ہے۔ تو یہ بیسیکلی ان کی طرف سے بات آئی۔ جب بھی کوئی مذاکرات ہوتے ہیں دونوں فریقین اپنی پوزیشنز کو بیان کر دیتے ہیں اور اپنی جو ان کے دلائل ہوتے ہیں وہ سامنے رکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مذاکرات کی ایک سمت ہوتی ہے جس میں آگے بڑھتے ہیں، اور پھر کوئی کامن گراؤنڈ ڈھونڈا جاتا ہے، پھر اس کہیں جا کے ایک بنیاد پہ جو ہے وہ کوئی تصفیہ ہوتا ہے۔ تو پیش رفت ہے اس حوالے سے؟ بالکل، میں ایگزیکٹلی یہی بات کرنا چاہ رہا تھا جو آپ نے کی، کہ بیسیکلی تو یہ مذاکرات ہیں۔ اب یہاں پہ ٹیبل پہ دونوں آپشنز آ گئی ہیں، اب ان کا آپشن ایک ہے، ہمارا دوسرا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات کو آگے بڑھائیں، تو ہم آپ بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس میں ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ سپریم کورٹ میں بھی ایک کیس زیر سماعت ہے جو کچھ قبائلی رہنماؤں نے اور قبائلی کچھ ملکان نے سپریم کورٹ میں دائر کیا ہے فاٹا کے انضمام کے خلاف۔ وہ بھی ایک ایشو ہے جس پر وہ کہہ رہے تھے کہ اس کیس کو آپ سپریم کورٹ سے کہیں کہ اس کا فیصلہ کرے۔ وہ یقیناً ایک طرف کا فیصلہ چاہتے ہیں، لیکن ہم نے کہا کہ ہم ضرور سپریم کورٹ میں مقدمہ لگوائیں گے، اس کی سماعت کروائیں گے تاکہ اس سلسلے میں کوئی سچویشن آئے۔ تو یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ بات ہوئی ہے، اب اس بات پر آگے ہم کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کے تحفظات بھی ایڈریس ہوں اور ہمارا جو آئینی اور پارلیمانی پروسیس ہے یہ بھی اسی طرح ہے۔ حال میں بیرسٹر صاحب کے دونوں فریقین میں تڑپ کتنی ہے کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے، کسی
کسی تصفیے پہ جانے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ جب تڑپ ہوتی ہے تو پھر گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، تو وہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ میں یہ تصور کروں گا کہ حکومت پاکستان کی، ریاست پاکستان کی یقیناً ایک تڑپ ہے کہ پورے ہمارے اس خطے کے اندر امن قائم ہو، یہ ہمارے لیے ایک امن کی فضا قائم ہو۔ پاکستان کی ترقی پنہاں ہے اس بات سے کہ ہمارے قبائل میں ہمارے تمام لوگ جو ہیں وہ آپس میں محبت میں ایک ساتھ رہیں، اور ہم اپنی ماضی کو جو یہ تفرقہ رہا ہے اس کو ہم بھلا سکیں۔ وہ تڑپ آپ کو وہاں نظر آئی ہے، کچھ اس کی یرننگ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کامران صاحب کے بالکل نظر آئی ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یا ثبوت یہ ہے کہ وہ ہمارے سامنے اکراس دا ٹیبل بیٹھ کر بات کر رہے تھے۔ اب تک تو وہاں گولیوں کا تبادلہ ہو رہا تھا، اور جو بھی انٹریکشن تھا وہ بلٹس کے ذریعے اور گولیوں کے ذریعے تھا۔ اب پہلی بار ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر ہم نے بات چیت کی ہے، ایک دوسرے کو دلائل دیے ہیں، دلائل کے مخالفت میں بھی دلائل دیے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک خوشائند ایک سچویشن ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کی طرف سے بھی امن کی خواہش ہے، ہماری طرف سے بھی یہی ان کو آفر ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل اس کا پازیٹیو ریزلٹ نکلے گا، اور اس میں ایک بنیادی وجہ جو افغان طالبان نے بات کی اور جو ہم نے وہاں پر کامنلی ڈسکس بھی کی، وہ یہ تھی کہ امریکہ کے جانے کے بعد وہ جو بنیادی جواز تھا جنگ کرنے کا یا جہاد کرنے کا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم آپس میں ہمیں بیٹھ کر تصفیے کو برادرانہ انداز میں حل کرنا چاہیے، کیونکہ اب مزید لڑائی سے کسی فریق کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بالکل تڑپ ہے، اور تڑپ کی حد تک ایک چیز اور بھی میں انڈیکیٹ کر دوں کہ ان کی طرف سے جو سیز فائر کی آفر ہوئی، انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کے جرگے کے آنے کے اعزاز میں آپ کو عزت دیتے ہوئے، آپ کی عزت افزائی کرتے ہوئے ہم سیز فائر کی توسیع کرتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ یہ سیز فائر جو ہے یہ 30 مئی کو ختم ہو گیا تھا، اور جس وقت ہم جرگہ کر رہے تھے، ملاقات کر رہے تھے، اس وقت کوئی سیز فائر ایفیکٹیو نہیں تھا۔ تو انہوں نے آفر کی کہ ہم اس کو تا حکم ثانی، اور تا حکم ثانی کو انہوں نے ڈیفائن ایسے کیا کہ اگر کسی فریق کی طرف سے کوئی صریح خلاف ورزی ہوتی ہے تو تب پھر لڑائی دوبارہ ہوگی، ادروائز ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی طرف سے ایک اچھی آفر تھی، اور ہم نے اس کا خیر مقدم بھی کیا، ان کا شکریہ بھی ادا کیا، اور اس سے ان کی سنجیدگی کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جنگ بند کر کے ہمیں موقع دیا کہ ہم تصفیے کی طرف پیش رفت کریں۔